اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ہم مسلمانوں کے لیے، جو مسلمانوں کے پاس میں ہمارے پاس خاص کر کے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے پاس میں۔ اگر یہ ایک غلطی مسلمانوں کے پاس سے نکل جائے ہماری، تو ہماری نسلوں کی حفاظت ہو جائے گی اور صدیوں کی جو گمراہی ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ ہمارے پاس ایک اکثر بات چلتی ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش کیا ہوں، ایک بار پھر کر رہا ہوں میں، کہ ہماری جو میجر غلطی ہے کہ ہم آسمان کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کی ہر کوئی لکھی ہوئی کتابوں کو اس کو حدیث کا نام دیتے ہیں اور اس حدیث کو دین بتاتے ہیں اور اس دین کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر صرف یہ ایک بات کہ دنیا کی ہر کوئی کتاب نہ دین ہوتی، نہ حدیث ہوتی، نہ کسی کو لکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے، سوائے آسمانی کتاب کے جو رب العالمین نے اتارا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اکثر ہر مسجد میں جہاں بھی چلے جاؤ، کسی بھی دین کی محفل میں چلے جاؤ، آج کل صرف یہی چلتا ہے، احادیث 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 کی بات۔ اب یہاں میں آپ کو ایک سوال میں ایک مثال بتاتا ہوں کہ مان لو کہ ایک نان مسلم ہے جو کہ ایمان لانا چاہتا ہے یا کسی دینی محفل میں آیا ہوا ہے، اور وہ ایک سوال ہے اس سے کر رہا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے پاس مسلمان ایسے سوال کرتے نہیں ہیں اور ان کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی گناہ میں آ جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک نان مسلم کا سوال ہے کہ بھئی یہ جو آپ حدیث جو بتا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کون ہے یہ، کون لوگ لکھے ہوا ہے، یہ کہاں ہے؟ اب لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ سرکار کی باتیں ہیں، دنیا والوں نے، ہمارے بخاری صاحب ہے، ترمذی صاحب ہے، مسلم صاحب ہے، ماجہ ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ سرکار کی ایک ایک بات ہے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے، وہ کام ہم نے لکھے ہیں، دنیا والوں نے لکھے ہیں، اور اسی کو جو ہم بتاتے ہیں اور وہی ہمارا دین ہے۔ اب یہ نان مسلم کا سوال یہ ہے کہ بھئی اگر یہ باتیں نبی کی ہے تو یہ کیا نبی کے ساتھ میں تھے یہ لوگ لکھنے والے؟ تب یہی جواب ہوگا کہ میں نہیں، یہ تو صدیوں کے بعد میں آئے ان کے، اور اس کے بعد میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو جب نبی کے ساتھ میں یہ لوگ تھے نہیں تو صدیوں کے بعد میں آ کر یہ کتابیں لکھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ بھی نہیں تھے، یہ اس وقت کے دور کے بھی نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ جو کام نبی کی باتیں ہیں یہ نبی نے خود کیوں نہیں کیا؟ اپنی باتیں وہ خود کیوں نہیں لکھے گئے؟ آپ کو آسمان سے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، پیغمبری کا ٹائٹل دیا، پیغمبری عنایت کی، دنیا والوں کو آپ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا آپ کو، لیکن آپ نے یہ کام، اپنی باتیں خود کیوں نہیں لکھی؟ اگر پیغمبر نے خود اپنی باتیں نہیں لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پیغمبر نے اپنے کام میں کوتاہی کی، اپنے کام کی چوری کی، جو دنیا والوں تک کا انہوں نے اپنا پیغام پورا پہنچایا نہیں، دنیا والوں تک اپنا دین انہوں نے پورا پہنچایا نہیں۔ اب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس میں کہ ایک نان مسلم کا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ پیغمبر کو بھی جو ہے لکھنے کی کہیں ہدایت نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام ہی ہے، ان کا ٹائٹل ہی ہے پیغمبر، ان کا کام ہے پیغام کا پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم دنیا تک پہنچانا، اور انہوں نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی سستی نہیں برتی، انہوں نے پورا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ دنیا والوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب جب یہ اپنا پیغام پہنچا دیے ہیں تو پھر یہ دنیا والوں کی ان کتابوں لکھنے کا اور اس کو پڑھانے کا پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ تو یعنی دنیا کی کتابیں لکھنے سے یا تو پیغمبر کے اوپر الزام لگ گیا ہے یہاں کہ پیغمبر نے اپنے کام میں کوتاہی کی، اور اگر آپ پیغمبر صحیح کہتے ہیں تو پھر دنیا والوں کی کتابیں غلط ہیں۔ جب میں یہ باتیں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے میں اس
چاہ رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بلکہ میرے سے ہٹ کے بھی اور بھی کئی لوگ جو ہے سو اس کی کوشش کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو اکثر لوگوں کا ایک جواب ہوتا ہے، بلکہ کئی عالموں کا بھی، بڑے بڑے عالموں کا، جن کے پاس ہزاروں سے محفل جمی ہوتی ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ تم جب تک احادیث کا چشمہ اپنی آنکھوں پہ نہیں لگاؤ گے، یا جب تک تم ان احادیث کی کتابوں کو نہیں پڑھو گے، تب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب میں تو خیر بہرحال کسی اور کتاب کو مانتا نہیں ہوں، لیکن چلے یہاں پر میں ایسے کرتا ہوں دنیا والوں کی ان باتوں کو، جو اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر دنیا میں ہر جگہ ہی چلتا ہے، ہر عالم بڑے سے بڑا بھی یہ کہتا ہے، 2 منٹ کے لیے میں یہ بات زیر نظر رکھتا ہوں کہ احادیث کو جب تک نہیں پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس کا چشمہ جب تک نہیں لگائیں گے ہماری یہ کتاب ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ سورہ قمر میں کہ ہم نے تمہارا دین آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو پڑھنے کے لیے آتا ہے، کوئی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے میں اس کو علم بخشوں، اس کو سمجھ بخشوں، تو یہ چیلنج اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا بیکار ہے۔ پھر یہ کتاب کا اتارا جانا اچھا ہو گیا ہے کہ بخاری جو ہے آ گیا اور ترمذی آ گیا، ماجہ آ گیا، ایسے کئی لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اگر یہ لوگ کتابیں نہیں لکھتے، اپنے کام میں چوری کر جاتے، اپنے کام میں کوتاہی کر جاتے، تو اس کتاب کا آسمان سے اتاری بھی جانا ہمارے لیے بے معنی، بے مقصد، بے فیض، بے مطلب کا ہوتا، کیونکہ ہم اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے بقول دنیا والوں کے کہ جب تک تم حدیث نہیں پڑھیں گے قرآن نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر اتنا مشکل اور اتنا کٹھن دین اتارا ہے کہ ایک عام آدمی اس کو نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو مطلب معلوم ہے، کچھ نہیں، جب تک کا تم ان کتابوں کو نہیں پڑھو گے۔ تو یہاں تو الزام رب کے اوپر لگ گیا کہ ان بیوقوفوں کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ قرآن کو سمجھیں گے، ادروائز نہیں سمجھیں گے۔ تو مالک یعنی اتنا مشکل دین ہمارے اوپر اتارا ہے، اپنی مخلوق کے اوپر، کہ ہم اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب میں یہ بھی بات کہتا ہوں تو اکثر میں بھی کہتا ہوں، بلکہ کئی لوگ جو اس حدیث کے کتابوں کے خلاف ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور میرے کافی ملنے جلنے والوں میں بھی اکثر لوگوں سے میری اس پہ کافی بحث ہوتی ہے، تو پھر لوگ ایک جگہ اور آ کے اڑ جاتے ہیں کہ مانا کہ ہم دنیا کی کتابوں میں کچھ واقع غلطی ہے، کچھ چیزیں غلط لکھ دی ہیں، کری ہیں، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہوئی ہے یہ کتاب، اس میں سے اگر یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ مان لو کہ ایک حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی نہیں ہے دراصل، یہ ایک ایسی چیز ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کتاب ہے، یہاں سے اگر کوئی چیز ہے اور وہ چیز یہاں آ گئی ہے، تو بولے آپ کو اس چیز کو تو ماننا پڑے گا۔ دنیا والوں نے کہ اگر لکھی ہوئی آپ نہیں مانتے ہیں تو وہ صحیح ہے کسی حد تک، لیکن جو چیز یہاں پر موجود ہے وہ جب یہاں آ رہی ہے تو آپ کو تو وہ چیز ماننا پڑے گا۔ ہم میرے بھائی کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے تو سب سے پہلی کہ آپ کو یہاں پہ تسلی نہیں ہوئی، آپ کو اطمینان نہیں ہوا کہ آسمان سے آئی ہوئی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کتاب یہاں سے جب یہاں آ رہی ہے تب آپ کا جا کے ایمان کیوں جاگ رہا ہے؟ یہاں کیوں نہیں جاگ رہا ہے آپ کا ایمان؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ کو اس سکون نہیں ہوا، آپ کو اس سے اطمینان نہیں ہوا، آپ کا ایمان پختہ نہیں ہوا، وہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں آئے تو مانو، یہاں آنے کے بعد میں آپ اس بات کو ماننا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ اور کوئی بات اگر جب یہاں سے لے کر یہاں آ جاتی ہے تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے میں بتاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ جو آسمان سے کتاب آئی ہے یہاں پہ مسلم ہے اور مومن ہے، لیکن وہی بات جب جیسے ہی ادھر آ جاتی ہے تو یہاں آ کے جو ہے سنت الجماعت ہو جاتا انسان، مسلمان، تبلیغی جماعت ہو جاتا، اہل حدیث ہو جاتا، شیعہ ہو جاتا، پتہ نہیں ایسے کتنے فرقے ہیں، اہل بریلوی، پتہ نہیں کیا کیا ہے عجیب سی،
یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن دیا ہے. یہاں آتی جو ہے سو وہی انسان سنت الجماعت، تبلیغی جماعت، اہل حدیث، بریلوی، پتہ نہیں عجیب عجیب سی ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے. اب آپ بولیں گے بھائی وہی ماہ رمضان یہاں ہے، یہاں بھی مانو. یہاں ماہ رمضان ہے، وہی ماہ رمضان جب یہاں آتا ہے سب سے پہلے شوال کا روزہ حرام ہو جاتا ہے. یہاں رمضان جب تک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا حکم ہے، ہماری عبادت کرو، ہمارے حکم کے تابع رہو، ہم یہ سارے تمہاری نیکیاں جو ہے سو ایک جمع کریں گے، اور ایک وقت آئے گا اور اس وقت جو ہے سو ہم جا کے آپ کو اس کا اجر دیں گے. لیکن وہی بات یہاں آتے انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. 30 روزے ختم ہو گئے، مجھے اس کا اجر چاہیے. ویری نیکسٹ ڈے جو ہے نا پہلی شوال آ گئی، اب مجھے اس کا اجر چاہیے، ہماری عید ہے آج. یہاں سے یہاں آتے انسان بے صبرا ہو جاتا. یہاں حج ہے، وہی حج جب یہاں آتے ہی سب سے پہلے حج جا کے بقرعید بن جاتا ہے. یہاں پہ بقرعید، بقرہ عید، پتہ نہیں عجیب سا. یہاں اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک ذکر دیا ہے، حج کی ایک تمام ارکان دیے ہوئے ہیں. ان تمام ارکانوں میں سے ایک ارکان دیا ہوا ہے کہ آپ کی قربانی، اور حج کے لیے آپ کو ایک جگہ جانا پڑتا ہے، قربانی کے لیے ایک جگہ جانا پڑتا ہے. اسی جگہ پہ اگر حتیٰ کہ اگر کسی راستے میں اگر آپ کسی مجبوری کے تحت حدود حرم میں اگر قربانی دے دی ہے تو وہاں پہ آپ گوشت تقسیم نہیں کر سکتے. وہ قربانی واپس لے جا کے اسی جگہ پہنچائی جائے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. تو ایک سارا سسٹم ہے. لیکن یہی بات حج کی جب یہاں آتے، یہاں سے حج ختم ہو جاتا، قربانی آ جاتی، قربانی کا ایک احکام آ جاتا، بقرعید آ جاتی، بقرہ عید آ جاتی، اور ہر گلی کے اندر جو ہے سو اس کی قربانی شروع ہو جاتی. یہاں سے یہاں آتی بات یہ ہو جاتی. یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے حاکم کا حکم چلے گا. یہاں آتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام ختم ہو جاتا ہے، نبی کا حکم چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور نبی ہی نہیں بلکہ ان کے پورے اہل خاندان کا حکم چلنا شروع. آپ سنے ہوں گے کہ بھائی اکثر بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، بی بی حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں. کون ہے بھائی؟ یہاں تو کسی کا نام ہی نہیں ہے. یہاں تو یہ سب فرمانا شروع کر دیتے. اچھا یہ بھی دین فرماتے ہیں؟ سمجھا کہ صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن یہاں آتے جو ہے ہر کوئی صرف اب یہی ایک ہے کہ ان کا پورا اہل خاندان جو ہے دین فرماتا ہے. یہاں آتی زکوٰۃ ایک سسٹم یہاں پہ ہے، وہی چیز زکوٰۃ یہاں پہ آ گئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو فریڈم دیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا آپ جتنی مرضی چاہے دے لیں، آپ کو فریڈم ہے. صرف یہ ہے کہ آپ پورا نہ دیں تاکہ آپ کو کسی کے محتاج ہونے کی نوبت آئے. باقی کا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ کو فریڈم ہے، جتنا آپ چاہے مرضی ہے دے لیجئے. یہ آپ کا حساب آپ کو پورا واپس دے دیا جائے گا، یہ آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے. لیکن وہی چیز یہاں پہ آتی، آپ کھا لینا، پی لینا، خرچ کر لینا، اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس پیسے بچ گئے، پھر دیکھنا کہ ان پیسوں کے اوپر جو ہے سو 1 سال گزرنا. پھر جب 1 سال گزر گیا، جب تک بھی سال بھر میں بھی پیسے خرچ نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد میں اس میں کہیں حساب کتاب بالکل ناپ کے 2.5% آپ کو دینا ہے، زیادہ دے دیں گے کہیں. تو یہاں سے یہاں آتے ہی بات کے معنی بدل جاتے ہیں. اور پھر یہاں آتے ایک وہ بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ پتہ نہیں سادات کو نہیں دینا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں رکھا. یہاں نبی قریش رہتے، یہاں آتے نبی سادات ہو جاتے. اور یہاں زکوٰۃ جو ہے سو ہر کسی کو دینے کا حکم ہے، یہاں آتے ہی جو ہے نا سادات کو زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں ہے. کہاں سے آئے یہ تو میں تو پوری کتاب آپ کے سامنے ہے، پڑھیے آپ. کہ یہاں سے یہاں آتی ہے کتاب. جو آپ بات ماننا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اگر وہ یہاں ہے تو آپ کو ماننا لازم ہے، تو یہاں سے یہاں آنے میں یہ فرق ہو جاتا ہے. یہاں درود کا پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم دیا ہوا ہے، دعا کا حکم دیا ہوا ہے. درود کے معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں سرکار کی امت کو ان کے گناہوں کے سبب فوری اس کی سزا نہ دوں، میں ان کو نہ پکڑوں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں. تو اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہے ہیں
کہ تم پہ رحمت ہو میری، میں تم کو گناہوں کے سبب پکڑنا نہیں چاہتا۔ اور یہی حکم فرشتوں کو بھی دیا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو میرے سے کہ میں اس امت پر اور ان کے اہل و عیال پر نبی کے میں رحم کروں، ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑوں نہیں۔ تو یہ دعا میں آتی ہے، آپ اس کا مطلب تو پڑھے درود کا، جو پڑھتے ہیں آپ اس کا مطلب بھی پڑھے۔ تو یہاں درود آتا ہے دعا میں، لیکن وہی درود یہاں آتے ہی تسبیح میں آ جاتا ہے، ذکر میں آ جاتا ہے، تعداد میں آ جاتا ہے۔ درود کی اور دعا کی تسبیح نہیں ہوتی، اس کا پڑھنے کا حکم ضرور ہے ہر انسان کو، لیکن تسبیح کے معنی ہے کہ بار بار پڑھنا، تعداد میں پڑھنا۔ تعداد میں جو پڑھا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، ٹھیک دوپہر میں، ٹھیک آدھی رات میں میری تسبیح کرو، اس کا اتنا ذکر کرو آپ جتنی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے بلکہ کہ پورا سمندر تم سیاہی بنا لو، پورے دنیا کے جھاڑ تم قلم بنوا لو، اور اس کے بعد میں میری تعریفیں لکھو یا پڑھو، سمجھے؟ یہاں حکم ہے لکھنے کا اور پڑھنے کا، لیکن یہاں آتے ہی ہمارے پاس میں جو ہے سو جیسے ہی وہ بات یہاں سے یہاں آ گئی، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کیا ہے؟ صدیوں سے دیکھ لینا، صرف تین ہی چیزیں ہیں: اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ختم ہو گئی بات۔ جبکہ مالک کا چیلنج ہے کہ سمندر پورا ہمارے قبضے میں کر دیا، دنیا کے جھاڑ قبضے میں کر دیے کہ جاؤ اس میں جتنا چاہے لکھو میری تعریف کے اندر۔ معلوم بھی نہیں ہے ہمیں، لکھنا تو دور کی بات ہے۔ نبی کی ہر بات جس کا حکم نہیں ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ آپ بتائے ہیں کہ یہاں نبی نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے جو دل میں آیا لکھ لو، اور نبی نے فرمایا یہاں لکھنے کا حکم ہے، لکھنے کا بھی حکم ہے، ساتھ ساتھ بتایا بھی ہے۔ کبھی کسی دن آسمان کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ مالک کیا ہی پیارا آسمان بنایا ہے، سبحان اللہ۔ نہ آپ نے اس آسمان کے نیچے کوئی پلر دیا، نہ اس آسمان میں کوئی جائنٹ ہے، نہ اس آسمان میں کوئی درار ہے، نہ اس آسمان میں کوئی شگاف ہے، نہ اس آسمان میں کوئی عیب ہے، نہ اس آسمان کی کوئی حد ہے، نہ اس آسمان کا کوئی کنارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لکھو آپ کتنا لکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی دن کو دیکھ کے کہا کہ مالک سبحان اللہ کیا روشنی دی ہے، ساری دنیا بھی اگر مل کے روشنی بنا دیتی یا الیکٹرکسٹی لگوا دیتی، یہ روشنی پیدا نہیں کر سکتی جو آپ نے ایک چراغ سے گلی گلی، کونا کونا، کوچا کوچا، گوشہ گوشہ، شہر در شہر، ملک در ملک، پتہ در پتہ آپ نے جو ہے سو روشن کر دیا، اور ایسی روشنی کہ پوری دنیا مل کے بھی اگر روشن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ یہاں لکھو جتنا لکھنا ہے، سمندر تمہارے قبضے میں دیا ہوا ہے، دنیا کے جھاڑ پورے تمہارے قبضے میں دیے ہوئے ہیں۔ یہاں کسی کو یاد نہیں آتا، صرف اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے اوپر ہم نے صدیوں بیتا لیا۔ یہاں لکھنے کا حکم ہے، لکھے نہیں، کم از کم پڑھنے کا حکم ہے۔ پڑھنے کی جو سو آپ کو تسبیح کی تعداد بھی بتائی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے، دن دوپہر میں، رات میں، مگر یہاں کوئی نہیں۔ یہاں آتے درود کی اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، اس کی درود تسبیح بھی نہیں آتی، دعا تسبیح بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے کام، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تسبیح میں آتی ہیں۔ کہنے کے لیے بہت ہے مجھے، میں اگر کہوں تو ایسے کافی ٹائم اس پہ جا سکتا ہے، مگر میں کم سے کم وقت میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہر مسلمان صرف ایک ہی کام کر لے کہ دنیا کی ہر کتاب کو رد کر دے سوائے آسمان کی آئی ہوئی کتاب کو۔ تمہارے رب کا حکم اس کے اندر چیلنج ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارا دین پورا مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی دین نہیں ہوتا، اور نہ کسی کو لکھنے کا حکم ہے، نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اگر یہ ایک غلطی ختم کر دیں گے مسلمان، ہر کتاب کو رد کر دیں گے دین کے لیے، دنیا کے لیے تو آپ ساری لائبریری پڑھ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین کے لیے اگر ایک کتاب یہ صرف فالو کریں گے، اور صرف ایک ہی غلطی ہے یہ کہ اگر ہر کتاب کو رد کر دیں گے مسلمان، تو 80% مسلمانوں کی پریشانیاں، ان کے دکھ درد، ان کے
سارے مسئلے جو سو 80% جو سو حل ہو جائیں گے، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ان کی مصیبتیں ٹل جائیں گی اور وہ سیدھی راہ پہ آ جائیں گے، اپنی نسلوں کی حفاظت کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت کافی طویل ہو رہا ہے۔ ہاں ایک بات اور یہ ہے کہ احادیث جو ہمارے پاس جو اکثر بولتے ہیں، احادیث کے لیے یہ ضروری ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک آڈیو بنوایا تھا لیکن میں انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر ایک بنوا دوں گا۔ احادیث کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی نے اگر کہا ہے کوئی بات، یا سنت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ احادیث کے گواہ اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، لکھنے والے اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، اور اس کے بعد اس حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہونا چاہیے، اور اس سنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت بھی چاہیے کہ یہ کام تم کریے، یہ نبی نے کیا تھا، یہ کام کریے۔ ایسی حدیثیں کسی نے بتایا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دوسرا ویڈیو اس کے بعد میں بنوا دوں گا احادیث کے لیے بھی۔ تو فی امان اللہ، خیال رکھیں اپنا، اور اس بات کو اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو اپنے نسلوں کی حفاظت کریں گے اور صدیوں کی گمراہی سے ہم دور ہوں گے۔ فی امان اللہ۔